باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صدق اللہ العظیم۔ یہ 26ویں پارے سورہ فتح کے دوسری رکوع سے شروعات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس میں مسلمانوں کے صلح حدیبیہ کے وقت جو پریشانی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ فتح ہے، بظاہر تمہیں اس میں نقصان نظر آتا ہے لیکن یہ فتح کی بنیاد ہے، اور عن قریب تمہیں ایسی فتح ملے گی کہ جس میں تمہیں بہت سا مال غنیمت ملے گا۔ تو وقتاً فوقتاً صلح حدیبیہ کے بارے میں بیان ہوتا رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، سر منڈا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ پھر وہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی نے اعلان کیا، صحابہ کرام تیار ہو گئے اور ان کو کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، پھر نبی کو روک دیا۔ پھر نبی نے کہا جنگ ہمیں لڑنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا نہیں ہے، ہمیں تو طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جانا ہے، کیونکہ 4 مہینے امن کے تھے، یہ امن کے مہینوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ آپس میں نہیں لڑتے تھے، کافر بھی اس کا خیال کرتے تھے، مسلمان بھی اس کا خیال کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذی الحج کے مہینہ میں گئے تھے، ذی القعدہ میں نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ عثمان نے جا کر مذاکرات کر دیے کیے، پھر انہوں نے انکار کیا تو یہ خبر پھیل گئی، عثمان کو شہید کیا گیا۔ پھر ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے نبی بیٹھ گئے، نبی نے صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اب جو ہے تو پھر یہ باتیں ہوئی، ادھر کافروں کو پتہ چلا، بات چیت کے لیے آئے، کبھی ایک وفد آتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی کیا، تو آخر کار بات طے ہو جاتی ہے کہ بھئی اس سال ہم تو عمرہ نہیں کرو، اگلے سال آؤ، بغیر ہتھیاروں کے آؤ، 3 دن رہو، زیادہ نہیں رہو، پھر واپس چلے جاؤ۔ نبی نے ان چیزوں کو منظور کیا، لیکن صحابہ کو یہ ناگوار تھا، کہتے ابھی ہم آئے ہیں تو ابھی ہمیں جو ہے تو عمرہ کرنا چاہیے، ابھی ہمیں اجازت ملنی چاہیے، اور اگلے سال تک جو ہے تو ہم دب کر نہ رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ اس سے پہلے یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ اب بات چیت جب ہو گئی، پتہ چلا عثمان زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، تو پھر جو ہے تو انہوں نے نبی نے معاہدہ کیا، صحابہ پریشان تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی سے بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو ان کے دل میں پریشان نہ ہو جانا، فانزل السکینۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے انعام دیا ان کو نزدیکی فتح۔ وہ فتح کیا ہے؟ مکہ سے واپسی کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے اندر، 10-20 دنوں کے اندر وہاں سے نکلے، کیونکہ یہودیوں کی بدعہدی کا پتہ چلا تھا اور ان کی سازشوں کا پتہ چلا تھا۔ پھر نبی نے جو ہے تو ان کا جا کر محاصرہ کر لیا، وہاں مقابلہ ہو گیا، قلعے فتح ہوتے گئے۔ ایک بڑا قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ دیکھو ہر ایک کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ بہادری، جرأت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے فتح کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ رات کو نبی نے فرمایا تھا صبح میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو فتح کرے گا۔ ہر ایک کمانڈر، ہر ایک جوان، ہر صحابی کی تمنا تھی یہ جھنڈا مجھے ملے، میری قیادت میں یہ فتح ہو، کیونکہ صحابہ میں قیادت کی اہلیت سب میں تھی۔ تو صبح ہو گئی، نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی آئے اور اپنا جو ہے تو لعاب دہن آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ نبی نے جھنڈا دیا، علی آگے جو ہے تو یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں، جا کر اس مضبوط قلعے کو فتح کر۔ اب وہاں جب پہنچ گئے تو اس قلعے کے نگرانوں میں سے بڑا پہلوان جو مشہور تھا علاقے میں، مرحب، وہ آگے آ گیا اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں، میرا خیبر کا بچہ خیبر ایک صوبہ تھا، اس میں مختلف گاؤں، مختلف شہر تھے، ایک متعین شہر کا نام نہیں تھا، پورا علاقہ تھا خیبر کا۔ تو ایک جو مضبوط قلعہ تھا بڑا، وہاں سے خیبر سے مرحب آیا اور کہنے لگا کون ہے میرے مقابلے میں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس کا مقابلہ میں کروں گا، سامنے آ گیا۔ تو اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو اور جو ہے تو مجھے بچہ جانتا ہے، میں 1000 لوگوں کا مقابلہ کرتا ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اے نوجوان تو ہٹ جا میرے سامنے سے، کسی بڑے ڈیل ڈول، بڑے جسم والے پہلوان کو بھیج۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں علی ہوں، میرا نام جو ہے تو میری اماں نے شیر رکھا ہے، شیر میرا نام ہے، حیدر ایک شیر کا قسم ہے۔ اس دن سے حضرت علی کا نام حیدر پڑ گیا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، اور میں شیروں کی طرح لڑتا ہوں۔ اب ان دونوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس طرح مسلمانوں کا لشکر ہے، اس طرف یہودیوں کا لشکر ہے۔ اب جو مقابلہ ہو رہا ہے، تلوار بازی ہو رہی ہے، نیزہ بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے وار روکے جا رہے ہیں۔ آخر کار اللہ نے حضرت علی کو فتح دی اور حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ قتل ہو گیا تو یہودیوں کا لشکر بھاگا، قلعے کا بڑا پھاٹک انہوں نے بند کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا اس کو کھولا جائے۔ صحابہ کرام گئے، کھولنے کی بڑی کوششیں کی، نہ کھلا وہ پھاٹک۔ تو حضرت علی خود گئے، اس نے جو پکڑ کر کھینچا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کو پھینک دیا، تو یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت علی کی کمان میں اور حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے جو ان کے بڑے بہادر مرحب کو انہوں نے قتل کر دیا، اللہ نے یہ فتح دے دی، اور پھر بہت سا مال غنیمت ملا۔ اسی طرح جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ وہاں سے 3 بڑے جنگجو سردار نکلتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور شیبہ کا بیٹا، وہ نکلتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں ہے ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو ادھر سے مسلمانوں سے حضرت علی نکلتا ہے، حضرت حمزہ نکلتا ہے، نبی کا ایک چچا زاد بھائی نکلتا ہے، مجھے جس کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ آ کر مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے، ایک آدمی مقابلہ کرتا ہے۔ تو حضرت علی بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرتے ہیں اور حضرت حمزہ بھی قتل کرتے ہیں، اور تیسرے صحابی وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی اسے کندھے پر اٹھا کر نبی کے پاس لاتے ہیں، پھر حمزہ جو ہے تو اس کافر کو بھی نمٹاتے ہیں، یہ تینوں مر جاتے ہیں اور مسلمانوں سے ایک یہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی نے ہر محاذ پر جو ہے تو جنگ کی، ہر محاذ پر بہادری دکھائی، پھر اللہ نے اسے علم کا بھی سمندر بنایا تھا۔ حضرت علی آخری عمر میں کہتے پوچھو مجھ سے، ایسا نہ ہو کہ مجھے گم نہ کر دو، کہیں میں زمین کے نیچے نہ چلا جاؤں، تو اسی لیے مجھ سے سوال پوچھو۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی کے علم کا آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک پیچیدہ جو ہے تو ہندسے کا سوال آتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ ایک جو ہے تو نمونے کے طور پر ایک سوال میں پیش کرتا ہوں، دو آدمی حضرت علی کے پاس آئے تو حضرت علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ اب ہم جب کھانے بیٹھ گئے تو ایک اجنبی آ گیا، ہم نے اس کو کھانے کا کہا، اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ اب جو ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے واپسی میں 8 درہم دے دیے۔ اب جو ہے تو 3 روٹیوں والا کہتا تھا کہ مجھے بھی 4 درہم دے دو، 4 درہم تم رکھ لو۔ 5 روٹیوں والا کہتا تھا میرے 5 روٹیاں تھیں تو 5 درہم میں رکھوں گا اور 3 درہم تمہیں دوں گا۔ تو 1 درہم پر جھگڑا تھا، وہ 4 مانگ رہا تھا، یہ 3 دے رہا تھا۔ تو حضرت علی نے جب ان کی بات سنی تو کہا کہ تم 3 ہی لے لو، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے انصاف چاہیے، حساب چاہیے، صحیح طریقے سے چاہیے۔ تو حضرت علی نے کہا پھر اگر صحیح انصاف چاہتے ہو تمہیں صرف 1 درہم ملے گا، باقی 7 درہم اس کے۔ وہ حیران ہو گئے، وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ تم 3 آدمی تھے، روٹیاں تھیں 8، ان کو ٹکڑے 3 ٹکڑے ہر روٹی کو کرو، یہ تو 24 ٹکڑے۔ اب یہ 24 ٹکڑوں میں سے جو ہے تو ہر ایک آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، اور تیری جو 3 روٹیاں تھیں اس کے ہو گئے 9 ٹکڑے، 3 ٹکڑے کے حساب سے۔ تو 8 ٹکڑے آپ نے کھائے، 1 ٹکڑا اس مسافر نے کھایا۔ اس کی 5 روٹیاں تھیں، اس کے ہو گئے 15 ٹکڑے۔ اب 15 ٹکڑے ہو گئے تو 8 اس نے خود کھائے، 7 باقی مسافر نے کھائے ہیں، تو اسی لیے آپ کو 1 درہم ملتا ہے، اور تمہاری مرضی ہے 1 درہم لے لو یا 3 لے لو۔ تو اسی طرح جو ہے تو حضرت علی مشکل سے مشکل سوالات بتاتے تھے، تو اسی طرح قرآن و حدیث کے سوالات بھی بتاتے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو ہے تو حضرت علی کے بارے میں مختلف آیات میں شان بیان کیے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کیا ہے۔ تو اسی لیے نبی نے حضرت علی کو اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا شیر۔ واقعی اللہ کا شیر تھے، زندگی رہی تو کبھی ان کے بارے میں تفصیلی خطاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔